آج انشاءاللہ جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول آپ کو پیش کرنے ہیں وہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر جب بھی بات کی جائے، جب بھی اس کا ذکر کیا جائے تو عاشقوں کے دل تڑپ اٹھتے ہیں، شوق بڑھ جاتا ہے، اور وہ کوئی اور جگہ نہیں کہ جب بھی ذکر مکہ ہو، جب بھی ذکر مدینہ ہو تو دل جو ہے اس کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے ان دونوں شہروں میں کشش ہی ایسی رکھی ہے کہ جس نے دیکھا ہے وہ بھی تڑپ رہا ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی بچل رہا ہے، جس نے 100 بار دیکھ لیا ہے اس کی بھی پیاس نہیں بجھتی، بار بار جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو کیا بات ہے کعبہ مشرفہ کی، کیا بات ہے مدینہ منورہ کی۔ آج ہم خاص طور پہ کعبہ مشرفہ کی بات کریں گے۔ دنیا میں، کائنات میں سب سے پہلا جو اللہ کا گھر ہے وہ کعبہ مشرفہ ہے، سب سے افضل جو اللہ کا گھر ہے وہ بھی کعبہ مشرفہ ہے، مکہ پاک میں جو موجود ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا خوبصورت انداز میں کعبے کا ذکر کیا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، فرمایا جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس کا انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا بات ہے کعبے کی۔ خدا کی قسم ہزاروں بار تصویر میں دیکھا ہو، مگر جب انسان خود کعبے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اور کعبہ مشرفہ کے سامنے جا کر جو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، کبھی کبھی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی اوقات لگ پتا جاتی ہے، بندہ اتنا چھوٹا سا اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، تھوڑی دیر تک تو یقین ہی نہیں آتا کہ کیا میں واقعی کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑا ہوں جہاں خاص رحمت الہی کا ہر وقت نزول ہو رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، یاد رہے کہ کعبہ مشرفہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کعبہ شریف اول عبادت گاہ ہے، کعبہ شریف برکت والا ہے، کعبہ شریف تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ کعبہ شریف میں اللہ پاک کی واضح نشانیاں ہیں۔ کعبہ شریف مقام امن ہے، کعبہ شریف کا حج کیا جاتا ہے۔ اور کعبہ شریف کی جو پہلی خصوصیت اس آیت میں بیان ہوئی کہ کعبہ شریف دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اب کعبہ شریف موجود ہے، یہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا، یعنی ابھی زمین نہیں بنی تھی، اس سے پہلے یہ پیس آف دا لینڈ، یہ جو جگہ ہے جو کعبہ ہے، یہ زمین کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے بنایا گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابھی زمین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے 2000 سال پہلے کعبہ شریف پانی میں ایک ٹیلے کی طرح تھا، یہاں 2 فرشتے اللہ پاک کی تسبیح کرتے تھے۔ پھر جب اللہ پاک نے زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اسی ٹیلے سے زمین کو پھیلا دیا، یعنی معلوم یہ ہوا زمین پر پہلا گھر ہونا تو بات کی بات ہے، کعبہ شریف پوری دنیا کی اصل ہے، اور زمین کا یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اسی سے تمام
तमाम जमीन फैलाई गई। यानी ये जिस जमीन पर हम रह रहे हैं ना, इसकी इब्तिदा, इसकी स्टार्ट जो है ये काबा मुशर्रफा के उस पीस ऑफ द लैंड, उस जमीन के टुकड़े से होती है। ये है काबा मुशर्रफा की शान अव्वलियत। अब ये काबे की तामीर कैसे हुई, ये काबा बनाया कैसे गया? अल्लाह अकबर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह हतीम काबा में तशरीफ फरमा थे। एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करता है कि आली जां, काबा शरीफ का तवाफ कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कैसे किया जाता था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, जब अल्लाह करीम ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं अपना खलीफा यानी हजरत आदम को अपना खलीफा बनाने वाला हूं, उस वक्त फरिश्तों ने यूं जाहिर किया कि खिलाफत के तो हम ज्यादा हकदार हैं। बड़ी तफसील है उसमें। तो अल्लाह पाक ने उनको जवाब क्या दिया था? कुरान में भी वो जवाब मौजूद है, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह पाक का ये इरशाद सुनकर फरिश्तों को लगा कि शायद अल्लाह पाक हमसे नाराज है। अब उन फरिश्तों ने क्या किया? अर्शे इलाही की पनाह ली, चेहरे ऊपर उठाए, आजिज़ी के साथ रोए, 7 साल तक अर्शे इलाही का तवाफ करते रहे। आखिर अल्लाह पाक ने उनकी तरफ नजर रहमत फरमाई और फरमाया कि अर्श के नीचे उनके लिए 4 सतूनों वाला जबरदस्त का एक घर बनाया और फरिश्तों से फरमाया कि इस घर का तवाफ करो। फरिश्ते इसका तवाफ करने लगे। इसको बैतुल मामूर कहा जाता है। याद रहे कि फरिश्तों का भी एक किबला है 7वें आसमान पर, कि जहां फरिश्ते तवाफ करते, 7वें आसमान से ऊपर अर्शे इलाही के नीचे। अब क्या हुआ? अल्लाह पाक ने कुछ फरिश्तों को जमीन पर भेजा और हुक्म दिया कि बैतुल मामूर की साइज का जमीन में भी एक घर बनाओ। अब जब ये घर ताबीर हो गया तो अल्लाह पाक ने जमीन की मखलूक को हुक्म दिया कि जैसे आसमान वाले फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, तुम जमीन वाले इस घर का तवाफ करो। तो अब पता ये चला कि पहले इंसान तो दुनिया में नहीं आए, जो ये जानवर और जमीन की मखलूक थी ना, ये काबा मुशर्रफा का ये भी तवाफ करते थे। एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले बैतुल मामूर की बिल्कुल सीध में फरिश्तों ने काबे की इमारत बनाई। ये बिल्कुल बैतुल मामूर की इमारत की साइज के बराबर था। उस वक्त काबा शरीफ का तवाफ सिर्फ जमीनी फरिश्ते करते थे, मगर उसका हज जमीन और आसमान के फरिश्ते किया करते थे। यानी हजरत आदम आए नहीं हैं, इंसान इस दुनिया में नहीं है, काबा बन चुका है और फरिश्ते उसका तवाफ कर रहे हैं, फरिश्ते उसका हज कर रहे हैं। तो पता चला कि ये काबा मुशर्रफा इतनी कदीम इमारत है और इतनी मुबारक इमारत है। अच्छा, फिर एक वक्त ऐसा आया कि काबा मुशर्रफा चलता रहा, हजरत आदम ने भी फिर उसकी तामीर की, उसके बाद लोग उसका हज करने आते, तवाफ करते थे। अब काबा मुशर्रफा के दौर में, यानी इस पूरे टेन्योर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। अच्छा, उसमें इतना खतरनाक तूफान आया कि पूरी दुनिया ही गोया उस पर डूब गई। अब तूफान आया, काबे का नामो निशान बज़ाहिर नजर नहीं आता था। अब हजरत इब्राहिम का दौर आया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, क्या कमाल की हस्ती है। आप यकीन करें, सारे नबियों को जरूर पढ़ें और सबसे ज्यादा तो हमें हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना चाहिए। मगर नबी पाक की सीरत के बाद सबसे ज्यादा जिसकी सीरत को पढ़ने की हाजत है ना, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर, अमेजिंग पर्सनैलिटी। आपकी जिंदगी के ऐसे वाकयात हैं कि अकल हैरान हो जाती है। आपको पता है, आपकी उम्र 17-18 साल थी और नमरूद ने आपको आग में डालने का फैसला किया कि बुतों को खुदा मानो, अपने रब का इनकार करो, अल्लाह का इनकार करो। और आग कितनी थी कि आसमान से बातें करती है। 17-18 साल के नौजवान का ईमान और यकीन कितना मजबूत हो सकता है। मगर हजरत इब्राहिम कोई आम इंसान न थे, आप चुने हुए थे, आप खलीलुल्लाह थे। आपने कहा आग में डालना है तो डाल दे, मैंने रब का इनकार नहीं करना। कैसा तवक्कुल था, कैसा यकीन था। और जब आपको आग में डाला गया, आज 1 सेकंड 1 मिनट आग में हम अपना हाथ नहीं रख सकते। हजरत इब्राहिम 40 दिन तक उस
آگ میں رہے اور جب باہر نکلتے ہیں تو آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے, آپ بالکل صحیح سلامت نکلتے ہیں, کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ رب نے اپنے خلیل کے لیے اس آگ کو باغ بنا دیا, اس آگ کو گلزار بنا دیا. اللہ اکبر. نوجوانی سے ہی امتحان جاری ہیں, مگر آپ کیا کمال کی پرسنالٹی ہیں. اللہ پر بھروسہ ایسا ہو جائے نا تو دیکھو آج بھی کیا ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی تمہارے لیے آگ جو ہے وہ گلزار بن جائے گی, مگر پہلے دل میں وہ ایمان تو لاؤ نا. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. آپ کے یہاں شادی آپ کی ہوتی ہے, اولاد نہیں ہوتی ہے, آپ کو بیٹے کی بڑی تمنا ہے, آپ دعا کرتے ہیں اور بار بار دعا کرتے ہیں, یا اسما اسما یا ایل, اسما یا ایل. اسما کے معنی ہیں سن لے, ایل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اے میرے پروردگار سن لے, اے میرے مولا سن لے. دعا کرتے گئے, 99 ایئرز کی ایج میں اللہ نے آپ کو بیٹا دیا. ذرا سوچو, اس بڑھاپے میں جا کر آپ کو بیٹا ملتا ہے, برسوں کی دعاؤں کے بعد اولاد ملتی ہے. کسی کے یہاں اولاد نہ ہو, 10 سال بعد 15 سال بعد اولاد جب ہو, پوچھو ماں باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے. اس بچے کو تو زمین پہ پیر نہیں رکھنے دیتے, بڑی دعاؤں سے بڑی منتوں سے آیا ہے. حضرت ابراہیم کی اتنی دعائیں ہیں اور 99 ایئرز کی ایج میں اولاد ملتی ہے. 1 منٹ کے لیے رک جاؤ, دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ کے خلیل ہیں. پھر بھی دعا کی قبولیت میں لیٹ ہو رہا ہے, مگر شکوہ نہیں ہے, کمپلین نہیں ہے. ادھر تو 4 دن دعا کرے تو بولتے میری دعائی قبول نہیں ہو رہی. مزار پہ جا کے دعا کر کے آیا, فلاں بزرگ مدنی قافلے میں کہتے دعوت اسلامی والے جاؤ, قافلے میں گیا, ادھر بھی دعا کی, مسئلہ حل نہیں ہوا. تھوڑے دنوں میں رزلٹ چاہیے, رزلٹ نہ ملے تو اللہ سے ہی ناراض. ارے اللہ کے بندو کدھر گیا تمہارا بھروسہ؟ اللہ نہیں دے رہا, اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی نا, یہی میرے لیے اچھا ہوگا. میری ماں مجھے جب کچھ دیتی تھی تو بھی میرے لیے بہتر تھا, ماں روک لیتی تھی وہ بھی میرے لیے بہتر تھا. میری ماں میرے لیے اچھا فیصلہ کرے تو میری ماں میں, میری ماں کے دل میں ممتا کا پیار ڈالنے والا رب میرے لیے کیسا بہترین فیصلہ فرمائے گا. اللہ پر بھروسہ تو کرو نا. اب بیٹا مل گیا, اب بیٹے کے لیے حکم ہوا کہ اس بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو ایک بیابان وادی میں چھوڑاؤ. کعبہ نہیں بنا ابھی. مکہ پاک جو 80s میں گئے ہیں, پرانے بزرگ بیٹھے, ان سے پوچھو اس وقت وہاں بھی پہاڑ, ریگستان, بڑی بڑی عمارتیں نہیں تھی. اور میں تو بات کر رہا ہوں 5000 سال پرانی, جب کوئی وہاں پر نہیں رہتا تھا. حکم کیا ہوا, اپنی زوجہ, اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ. آپ نے اپنی زوجہ کو, اپنے بیٹے کو چند کھجوریں, تھوڑا سا سامان, بی بی حاجرہ ہیں, حضرت اسماعیل ہیں, چھوڑ کے آپ جانے لگے. بی بی حاجرہ کہتی اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو, کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آپ نے جواب نہیں دیا. دوبارہ پوچھتی ہیں اے ابراہیم بتاؤ تو صحیح, ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. 3 بار سوال کیا, کوئی جواب نہیں. اب پوچھتی ہیں صرف ایک بات کا جواب دے دو, ہمیں جو یہاں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہاں میرے رب کا حکم ہے. کیا ماں ہے, کیا بیوی ہے, کیا والدہ ہے, کیا بچہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں, پھر اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. صرف حضرت ابراہیم کا توکل کا لیول وہ نہیں تھا, یہ خاندان ہی نرالا ہے, اس خاندان کی قربانیاں ہی نرالی ہیں. اب ماں ہے, بیٹا ہے, 2-4 دن تو کھجوریں چل گئی, 2-4 دن تو پانی بھی مک گیا. اب نہ پانی ہے, نہ کھانا ہے, تپتا صحرا ہے, صرف پہاڑ ہے اور جناب بیابان ہے. اب کیسے بچے کو پالا جائے؟ ماں جس کو بڑی دعاؤں سے بچہ ملا ہے, جب وہ بچہ روتا ہوگا تو ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اب یہ ماں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ دوڑتی ہے اور پانی ڈھونڈتی ہے, پانی نہیں ملتا. پھر اس پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ آتی ہے, پانی نہیں ملتا. اب اللہ کا کرم دیکھو, اللہ کی عطا دیکھو. وہ چھوٹا بچہ جو ہے, جو بالکل کعبہ شریف کی موجودہ عمارت کے قریب, اس وقت عمارت نہیں تھی, وہ بچہ پیر رگڑتا ہے, روتا ہے. جب بھی بچہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ پیر رگڑتا ہے, پیاس لگی ہے, اس پیر کی رگڑ سے اللہ کریم ایک چشمہ جاری کرتا ہے, ایک ایسا پانی جاری کرتا ہے. آج 5000 سال ہو گئے ہیں,
دنیا میں کئی بورنگز ہوئی ہیں, دنیا میں کئی کنویں کھدے ہیں, کھدتے ہیں, پانی نکلتا ہے 15 20 25 سال میں کنواں بند, بورنگ 2-5 سال میں بند. ارے بورنگ کا پانی ہم ایک گھر والے استعمال کرتے ہیں, وہ کیسا چشمہ ہے, دنیا کے کروڑوں لوگ پانی لے کے جا رہے ہیں, وہ چشمہ پھر بھی جاری ہے. وہ کون سا چشمہ ہے؟ وہ زمزم کا پانی ہے. اچھا یہ لفظ زمزم, یہ بھی بڑی اس کے پیچھے لاجک ہے, اس کا نام کیسے پڑ گیا؟ بی بی ہاجرہ جب آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ پانی جاری ہو گیا ہے, آپ خوش ہوئیں, اب پانی آگے بڑھنے لگا, آپ نے کہا زمزم, اس کے معنی ہے رک جا, رک رک. اب یہ ان کی زبان سے نکلنا تھا, اس کنویں کا نام, اس چشمے کا نام ہی زمزم پڑ گیا. اللہ اکبر. اور اب کیا ہوا, چونکہ پانی آ گیا تو دنیا میں ایک بات تھوڑا سا بچوں کے لیے جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جغرافی کو سمجھتے ہیں, ذرا اس بات کو بھی سمجھو. کبھی دنیا کے نقشے کو دیکھنا, آپ کو دنیا میں وہی آبادی نظر آئے گی جہاں پر پانی ہوگا. پانی ہے تو زندگی ہے. آپ کو کئی صحرا خالی ملیں گے. بلوچستان کا نقشہ دیکھو, پورا بلوچستان خالی, کیوں؟ پانی نہیں ہے. جہاں پانی ہوگا وہاں آپ کو لوگ نظر آ جائیں گے. پوری دنیا کا نقشہ دیکھیں آپ, اور یہ لاجک ہے. اب پانی ہوا تو قافلے گزرے, پانی نظر آیا, قافلے والوں نے کہا ادھر ہی پڑاؤ ڈال دو, پانی بھی ہے. بی بی ہاجرہ سے پوچھا, آپ نے اجازت دے دی, اور اب ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہو گیا, کچھ لوگ آباد ہو گئے, آبادی بڑھنے لگی. حضرت ابراہیم واپس آتے ہیں. اب حضرت ابراہیم کو حکم دیا جاتا ہے کعبے کی تعمیر کی جائے. آپ نے فرمایا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا کہ کعبے کی دیواروں کی ڈائمنشن کیا ہے. آج کوئی 200 گز کا 500 گز کا پلاٹ لیتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ ایک سائٹ پلان ملتا ہے کہ بھائی آپ کے پلاٹ کی سائز یہ ہے, فرنٹ اتنا ہے, سائڈیں اتنی ہیں, اس سے آگے پیچھے مت ہونا ورنہ برابر والا کلیم کر دے گا. ایسا ہی ہے نا. اب یہ کعبے کا پلاٹ بنانا تھا, کعبے کی تعمیر کرنی تھی, سائٹ پلان تو تھا نہیں. حکم یہ ملا کہ اے ابراہیم اسی بنیاد پر کعبہ بناؤ جہاں حضرت آدم نے بنایا تھا, اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا, اور بالکل بیت المعمور کی سیدھ میں بنانا ہے, 1 انچ کم نہیں, 1 انچ زیادہ نہیں, مگر there is no site plan. بنے گا کیسے؟ اللہ اکبر. میرے رب کی قدرت نے کیا انتظام کیا, ایک بادل بھیجا, وہ بادل آتا ہے, حضرت ابراہیم اس بادل کے ساتھ چلتے ہیں, وہ بادل جا کر ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے. اب ارشاد ہوتا ہے اے ابراہیم اس بادل کے سائے کے تحت جو باؤنڈری بن رہی ہے یہی کعبے کی سائز ہے, یہاں کعبے کی تعمیر شروع کر دو. اب حضرت اسماعیل سے آپ نے کہا, تھوڑے بڑے ہو گئے تھے حضرت اسماعیل, اب آپ بڑے ہو گئے نا, پہلے تو چھوڑ کر گئے تھے, اب تھوڑے بڑے ہو گئے. آپ نے کہا پتھر اٹھا کے لاؤ. اب وہ پتھر اٹھا کے لاتے, آپ جو ہے پتھر لگاتے جاتے. اب پتھر اتنے ہو گئے کہ آپ کی سائز سے اونچے ہونے لگے, تو اب دوبارہ پتھر اٹھانے. اچھا پتھر کہاں سے لاتے تھے؟ جبل ابو قبیس سے, جس پہاڑ کا میں نے آپ کو ذکر کیا, تو وہاں حضرت جبریل آ گئے اور انہوں نے حضرت اسماعیل کو کہا کہ یہ 2 پتھر لے جاؤ اپنے بابا جان کو دے دو. اب وہ 2 پتھر کون سے تھے؟ وہ 2 پتھر مقام ابراہیم کا پتھر اور حجر اسود کا پتھر, اور یہ جنتی پتھر ہیں. یاد رکھنا, جو مکے گیا ہے مقام ابراہیم کو دیکھا ہے یا حجر اسود کو دیکھا ہے, گویا اس نے جنت کا نظارہ کیا ہے, جنت کے پتھر کو دیکھا ہے. انشاءاللہ اللہ نے یہ بھی دکھایا ہے, اللہ جنت بھی دکھائے گا. لفٹر چاہیے ہوتا ہے, لفٹ چاہیے ہوتی ہے, کرین چاہیے ہوتی ہے. اللہ کی شان دیکھیں, کعبے کی دیوار اونچی ہوتی گئی, مقام ابراہیم بھی اونچا ہوتا چلا گیا. اس پتھر نے لفٹ کا کام کرنا شروع کیا. جب دیوار نیچے والی بنانی ہوتی وہ نیچے آ جاتا, جب اونچی بنانی ہوتی وہ اونچا ہو جاتا. کعبے کی تو تعمیر ہو گئی, مگر اس پتھر نے ایک تبرک کیا لے لیا کہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اپنے اوپر سمو لیے. یہ کمال ہے. آپ کو پتہ ہے مقام ابراہیم کا جو یہ معجزہ ہے نا حضرت ابراہیم کا, اس کو کتنے ٹائم ہو گیا؟ اس کو کم و بیش 5000 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب 5000. اچھا یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے, ایک بہت خوبصورت سا باکس بنا ہوا ہے مقام ابراہیم کے اوپر, یہ 200-400 سال پہلے بنا ہے, پہلے نہیں تھا. یعنی یہ ہزاروں سال کھلے آسمان تلے رہا ہے. یعنی 5000 بارشیں ہوئی ہوں گی, 5000 طوفان, 5000 سردیاں, 5000 گرمیاں گزری ہیں.
ہیں، عمارتیں ختم ہو جاتی ہیں، نام و نشان 200 400 500 سال میں کھنڈر بن جاتے ہیں، مگر سبحان اللہ، اللہ نے کیسا محفوظ رکھا ہے کہ آج 5000 سال بعد بھی پاکستان سے جانے والا حاجی بھی اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان بلکہ انگلیوں کے نشان بھی دیکھ سکتا ہے، محفوظ رکھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے قریب نماز پڑھیں تو افضل ہے۔ علماء نے بڑے عشق والی بات لکھی ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدم لگ جائیں وہ مبارک ہے، تو جس جگہ ابراہیم کے آقا جلوہ فرما ہو، ابراہیم کے بھی مولا ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہو، وہ قبر منور اور وہ خاص جگہ جو نبی پاک کے جسم اطہر سے لگ رہی ہے، اس کا مقام اور مرتبے کا عالم کیا۔ اب حضرت ابراہیم کو آرڈر دیا گیا، حکم دیا گیا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ اب مکے میں تو لوگ بہت تھوڑے رہتے تھے اور حکم یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو بلاؤ۔ ہم محتاج ہیں اسپیکر کے، سیٹلائٹ کے۔ آؤ میں بتاتا ہوں 5000 سال پہلے کیسا روحانی سیٹلائٹ کا انتظام اللہ کریم نے کیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا مولا میری آواز لوگ کیسے سنیں گے؟ ارشاد ہوا اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام اسے پہنچانا ہے۔ حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے، اسی پہاڑ پہ، ویری ہسٹوریکل ماؤنٹین، کمال کا پہاڑ ہے، بڑے واقعات ہیں جبل ابو قبیس کے اوپر۔ اب حضرت ابراہیم پھر اس پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہاں جا کر آپ نے لوگوں کو اللہ کے گھر کے لیے بلایا، حج کی دعوت دی۔ اب سنیے اللہ کریم نے اس آواز کو کیسے پہنچایا۔ دنیا میں جتنے لوگ تھے اس وقت، پوری دنیا میں سب نے حضرت ابراہیم کی آواز کو سنا۔ صرف لوگوں نے نہیں سنا، ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا، باپ کی پشت میں اولاد نے سنا، بلکہ سنو عالم ارواح میں جو روحیں تھی ان روحوں نے بھی اس آواز کو سنا۔ اور پھر اس وقت انہوں نے جواب دیا، روحوں نے، بچوں نے، موجود انسانوں نے لبیک کہا۔ علماء کہتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم کی اس صدا پر جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار حج کرے گا، جس نے 2 بار لبیک کہا تو 2 بار حج کرے گا، جس نے جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ اے حج کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اور اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہزاروں سال پہلے ہماری روح کو اللہ نے یہ سعادت دی کہ حضرت ابراہیم کی اس پکار پر لبیک کہا۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے کعبہ مشرفہ۔ مگر کعبے کے ساتھ کعبے کی عزت میں مزید اضافہ کیسے ہوا؟ اللہ اکبر۔ یاد رہے مسلمان جب مکے میں تھے، نبی پاک جب مکے میں تھے تو کعبے کی طرف ہی رک کر کے مسلمانوں کا قبلہ تھا، نمازیں ادا ہوتی تھی۔ مگر جب مسلمان مدینہ منورہ آئے، ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے، تو اب کیا ہوا؟ اب کعبے کی تبدیلی کا حکم ہوا۔ یہ بڑا پیارا واقعہ ہے، بڑا عشق والا واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ مسلمان ہجرت کر کے جب مدینہ آ گئے اور بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز کا حکم دیا گیا، تو یہودی جو تھے وہ مدینے کے، وہ مسلمانوں پر طنز کرتے تھے۔ وہ کہتے کہ تمہارے نبی دین تو نیا لائے ہیں مگر کعبہ تو ہمارا ہی ہے ان کا، تم بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہو، وہی ہمارا بھی قبلہ ہے۔ مسلمانوں پر طنز کرتے تھے۔ اب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر تھوڑا سا رنج گزرا۔ اللہ اکبر۔ قلب مصطفیٰ پر رنج گزرے، ملال گزرے، یہ رب کو کب گوارا ہے۔ اچھا، اللہ کے حبیب چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہی کر دیا جائے، مگر اللہ کی رضا تھی، اللہ کا حکم تھا، تو نمازیں پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف۔ اب ایک دن ایسا آیا مدینہ منورہ میں، 17 مہینے ہو چکے تھے، نبی پاک ظہر کی نماز سے پہلے بار بار آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، بار بار چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ آئے ہائے ہیں سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی جو میں آیت سنانے جا رہا ہوں نا، اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی اس ادا کو کس پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے محبوب
ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، یعنی اس ادا کو بھی رب نے بیان کر دیا کہ اے محبوب تمہارا جی یہ چاہ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کر دیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ فرماتا ہے تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. علماء نے کمال کی بات لکھی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے محبوب اس قبلے کی طرف رخ کر لو جس میں رب کا حکم ہے. نہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب جہاں تمہاری خوشی ہے وہی تمہارا قبلہ کر دیا جائے گا. محبوب کا جی چاہ رہا ہے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے. آقا علیہ السلام نے ظہر کی امامت شروع کر دی، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھا دی ہیں، اور اب دوران نماز وحی آتی ہے. دوران نماز حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا کہ اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو. اب نبی پاک بیت المقدس کی طرف امامت کر رہے ہیں. ذرا سمجھیے گا بات کو. مثال کے طور پہ اگر میں امامت کر رہا ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں اور میرا قبلہ، میرا رخ یوں ہے، اب نماز کے دوران رائٹ تھوڑا سا یوں ٹرن کرنا اتنا مشکل نہیں، تھوڑا سا لیفٹ ٹرن کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے، صفوں والے بھی پیچھے سیٹ ہو جائیں گے. مگر بیت المقدس اور جو کعبے کی ڈائریکشن مدینہ منورہ میں تھی نا، وہ ایسے نہیں تھا کہ تھوڑا رائٹ یہ تھوڑا لیفٹ ہونا تھا. اگر بیت المقدس اس طرف ہے تو کعبہ اس طرف ہے. 180 ڈگری کا راؤنڈ اباؤٹ تھا، ٹرن اباؤٹ تھا. اب نبی پاک نے 2 رکعتیں فرما دی ہیں، نماز ادا ہو گئی ہے، کوئی اعلان نہیں ہو رہا، نماز کو روک کر کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا. نبی پاک کو حکم آتا ہے، اللہ کے حبیب اپنا رخ بدل دیتے. مگر کمال تو صحابہ کا تھا نا. اصل مقصود کیا ہے؟ دکھانا مقصود یہ تھا کہ ظہر کی نماز سے پہلے اعلان ہو جاتا کہ سنو میرے صحابہ، وہی نازل ہو گئی ہے، آج سے مبارک ہو، کعبہ ہمارا قبلہ ہوگا، سب رخ ادھر کر لو. سارے صحابہ کر لیتے، مگر کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، کوئی اعلان نہیں ہے. 2 رکعتیں ادا ہو گئی ہیں، دوران نماز یہ حکم آتا ہے. میرے آقا نے رخ تبدیل کیا. کسی صحابی نے سوال نہیں کیا کہ حضور کیا کر رہے ہیں، سب نے اپنا رخ تبدیل کر لیا. یہ پیغام ہے ساری دنیا کو کہ اطاعت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، رسول پاک کے حکم کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے. ہر حکم میں لاجک تلاش کرنے والے، ہر حکم میں وجہ پوچھنے والے کہ جناب اسلام میں یہ حکم کیوں ہے، یہ سنت کیوں ہے، جناب یہ اصول کیوں ہے. ارے ہماری اوقات کیا ہے؟ جب رسول اللہ نے فرما دیا تو ہمارا کام لبیک کہنا ہے. وہ پنجابی لوگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی سوچن والے نہیں، اسی منن والے ہیں. ہاں تو ماننے والے بنو اور صحابہ کے عمل سے سیکھو کہ سب صحابہ نے اپنا رخ تبدیل کیا اور نماز ادا ہوتی ہے. کیسی نرالی نماز ہے، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف، 2 رکعتیں کعبے کی طرف. اور اس دن سے آج تک مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہو گیا. ایک اور بڑی عشق والی بات علماء کہتے ہیں، فرماتے ہیں جب نبی پاک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے 17 مہینے، ان دنوں میں کوئی کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے. اور اب نبی پاک نے کعبے کی طرف رک کر لیا، اب کوئی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. تو پتہ کیا چلا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. ارے جدھر اللہ کے حبیب کی رضا ہے اس کے پیچھے چل پڑو، کیونکہ وہی رب کی رضا ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات تو سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ کہتی ہیں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، کہتی یا رسول اللہ میں آپ کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے. حضور آپ کے دل میں بات آتی ہے، آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کر دیتا ہے. سنو ایسا نہیں کہ یہ ایک بار ہی ہوا کہ جب نبی پاک کے دل نے چاہا تو کعبہ قبلہ کر دیا گیا، بلکہ سرکار ہی کی خوشی کے لیے، میرے آقا کی دل کی رضا کے لیے ہم پر جو 50 نمازیں فرض تھی وہ 5 کر دی گئیں. آپ ہی کی خوشی کے لیے بدر اور حنین کے اس غزوے میں
فرشتے مسلمانوں کی مدد کو اترے میرے آقا کی خوشی کے لیے، آپ کو معراج کی سیر کروائی گئی، آپ کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کی خوشی کے لیے آپ کو حوض کوثر عطا کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے ہم امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک کی خوشی کی وجہ سے ہم پل صراط سے آسانی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ ہم کیوں کیسے گزریں گے، یقیناً پل صراط بڑا مشکل پل ہے، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر اعلیٰ حضرت کا نبی پاک پہ یقین دیکھو، نبی پاک سے محبت دیکھو، کہتے رضا ڈرتے ہوئے نہیں، رضا گھبراتے ہوئے نہیں، رضا لرزتے ہوئے نہیں، ارے پل صراط سے گزریں گے مگر وجد کرتے ہوئے گزریں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی پل کے کنارے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کعبے کی عزت میں جس ہستی نے اضافہ کیا وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کیونکہ یہی وہ کعبہ تھا جس میں 360 بت تھے، معاذ اللہ تالیاں بجا کر طواف ہوتا تھا۔ جب نبی پاک تشریف لائے اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو باہر نکالا اور میرے آقا نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا اور وہاں انہوں نے اذان دی اور اس کے بعد مسلمانوں کو عروج نصیب ہوا۔ اللہ کریم کعبے کی رونقوں میں اور اضافہ فرمائے اور ہمیں بھی بار بار کعبہ مشرفہ کی حاضری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور طواف کعبہ کر کے حج کر کے پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور میں یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو ہمیں لندن و پیرس کے خواب نہیں، ہمیں دنیا کے نظاروں اور بےہودگی کی محفلوں کی رعنائیوں سے نکال کر ہمیں مکے مدینے کی یاد میں رلانے والا کام کرتا ہے، ہمارے دلوں میں عشق رسول کو اضافہ کرتا ہے۔ اور واقعی سچی بات بھی یہ ہے کہ ساری دنیا دیکھی، مکہ پاک اور مدینے جیسی جگہ اور کوئی نہیں، وہاں خاص رحمت الہی ہے، وہاں خاص سکون قلب ہے۔ بار بار دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ اس در کی حاضری عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کریم نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے اور اس ماحول کی برکتیں یہ رہیں گی کہ آپ مکے مدینے کی یادوں میں رہیں گے، عشق رسول میں رہیں گے۔